لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایک آدمی گناہ کر بیٹھا، یا شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، تو مجھے بخش دے۔ چنانچہ اس کے رب نے فرمایا، میرا بندہ یہ جان گیا ہے کہ اس کا رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فقال ربہ علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب، کہ میرا رب بندہ جو ہے یہ جان گیا ہے کہ اس کا رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کا مواخذہ بھی کرتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ صرف یہ اعتراف کر لینا اپنے گناہ کا، اپنے جرم کا اپنے رب کے آگے، تو رب یہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ یہ جان گیا کہ اس کا ایک رب بھی ہے جو معاف بھی کرتا ہے، اور اگر گناہ کر بیٹھو اور معافی نہ مانگو تو مواخذہ بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ عز و جل اس بندے کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا آگے سنیں، اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ گناہ سے باز رہا۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ عز و جل معاذ اللہ کی پناہ اس کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جب تک وہ ہوتا ہے گناہوں سے رکا رہتا ہے، پھر جب انسان خود کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے تو پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا ذاتی عمل ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو دور نہیں کرتا، ہم اپنے عمل سے اس کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، شیطان اس فلسفے کو غلط سمجھ بیٹھا ہے، اس نے اپنے نفس کی بات مان کر گمراہی میں مبتلا ہو کر گناہ کیا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور جب اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو ضد میں آ گیا، بجائے اس کے کہ معافی مانگتا کہ اچھا میں اب اولاد آدم کو بھی اس رحمت سے دور کرنے میں لگ جاؤں گا، اور آگے پیچھے دائیں بائیں ان کے راستوں میں بیٹھ کر انہیں ان گمراہیوں میں مبتلا کروں گا۔ تو اب جب تک اللہ نے چاہا وہ گناہ سے باز رہا، پھر اس شخص سے گناہ ہو گیا اور اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، تو وہ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوا کہ اے میرے رب، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، یا کہا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب بھی ہے جو گناہ معاف کرتا اور اس کا مواخذہ بھی کرتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جب تک اللہ نے چاہا وہ گناہ سے باز رہا، پھر اس نے گناہ کیا، یا شاید حضور نے یہ کہا کہ اس سے گناہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر عرض گزار ہوا، اے میرے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، یا کہا کہ میں ایک اور گناہ کر بیٹھا ہوں، تو مجھے بخش دے۔ اللہ نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ معاف کرتا ہے اور گناہوں کے سبب گرفت بھی کرتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے بندے کو تیسری دفعہ بھی بخش دیا۔ اب کوئی یہ گمان نہ کہے کہ یہ صرف 3 دفعہ ہی ہوتا ہے، اور اگلا جو جملہ حدیث کا آپ کو سناؤں گا پھر اس کو ایکسپلین کروں گا، جو علماء نے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے، اور کتاب کا حوالہ بھی دوں گا، اور پھر یہ حدیث کا حوالہ بھی ابھی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالی مزید فرماتا ہے، فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ، اس کا بظاہر ترجمہ کیا ہے؟ پس وہ جو چاہے کرے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب کھلی چھوٹ ہے، گناہ کرتے پھرو۔ اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، اس جملے کا کیا مطلب ہے۔ پہلے یہ بتا دوں کہ یہ روایت کن کتابوں میں آتی ہے۔ یہ روایت درجہ صحیح کی روایت ہے، اسے امام بخاری نے الصحیح میں روایت کیا ہے، کتاب التوحید میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر ہے 7068۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل اس کو المسند امام احمد ابن حنبل میں حدیث نمبر 9245 کے تحت لاتے ہیں۔
اسی طرح امام حاکم نے اس کو المستدرک امام حاکم میں حدیث نمبر 7608 کے تحت اس کی تخریج کی ہے. امام بیہقی نے اس کو سنن الکبریٰ میں حدیث نمبر 20553 کے تحت اس کی تخریج کی ہے. اور پھر یہ اربعین الصغریٰ میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 9. تو درجہ صحیح کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا آ جاتے ہیں اس جملے پر جو آخری جملہ ہے فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ. اچھا، جیسے قرآن سمجھنے کے لیے آپ تفسیر کی کتابیں کھولتے ہیں تو حدیث سمجھنے کے لیے آپ شرح الحدیث کی کتابیں کھولتے ہیں جس میں حدیثوں کی تشریحات ہوتی ہیں. بخاری شریف کی تشریحات بہت کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس میں چند کتابیں چوٹی کی ہیں، جیسے فتح الباری ہے، اسی طرح عمدۃ القاری ہے. تو آئیے عمدۃ القاری سے آپ کو اس کی شرح سمجھاتا ہوں، اس چھوٹے سے جملے کی. اور عمدۃ القاری کس نے لکھی ہے؟ یہ امام عینی نے لکھی ہے. چند روز پہلے بھی میں نے آپ کو ان کا حوالہ دیا تھا، امام عینی کا. وہ عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ معناہ ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك. وہ لکھتے ہیں اس میں، علامہ بدر الدین عینی نام ہے آپ کا، علامہ بدر الدین عینی. وہ لکھتے ہیں کہ فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ کی شرح میں کہ اس کا یہ مفہوم ہے کہ جب تک تجھ سے گناہ سرزد ہوتا رہے اور تو صدق دل سے توبہ کرتا رہے، میں تجھے بخشتا رہوں گا میرے بندے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک دفعہ پھر سنیں تاکہ ایمان تازہ ہو. اس کا مفہوم کیا ہے؟ جب تک تجھ سے گناہ سرزد ہوتا رہے اور تو صدق دل سے توبہ کرتا رہے، میں تجھے بخشتا رہوں گا میرے بندے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. تم آؤ تو صحیح نا اس کی طرف، فسارعوا، دوڑو اس کی مغفرت کی طرف تاکہ وہ ان جنتوں میں داخل کرے. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کرے، اور ہمارے آخرت کے اور قبر کے اور آنے والے تمام مراحل کو، چاہے دنیا کے ہوں کہ آخرت کے ہوں کہ عالم برزخ کے ہوں، ان کو آسان کرے اور ہر مشکل سے ہمیں بچائے اور جنت الفردوس میں داخل فرمائے. وما علینا الا البلاغ.